بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گی یہ بات، بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آئیں گی یہ بات کہ اندھوں کو کس چیز کی ضرورت رہتی ہے؟ آنکھوں کی۔ جس کے پاس کان نہیں ہے اس کو کس چیز کی ضرورت رہیں گی؟ سننے کی، کانوں کی۔ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس کو کائے کی ضرورت رہیں گی؟ ہاتھوں کی۔ جس کے پاس پاؤں نہیں ہے اس کو کائے کی ضرورت رہیں گی؟ پاؤں کی۔ گمراہوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ گمراہوں کو، بھٹکے ہوئوں کو، راستہ بھول جانے والوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہدایت کی۔ ہدایت کی۔ میں نے اپنے چینل کا نام الہدیٰ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اس میں سب ہدایت والی باتیں ہیں۔ ہدایت والی باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے کی سمجھ۔ سیدھے راستے کی سمجھ۔ مثال کے طور پہ ہم اگر کہیں سفر پہ جاتے نا تو جگہ جگہ پہ بورڈ ہوتے ہیں، یہاں پر جائیے، یہاں پر مت جائیے۔ اگر ہمارے پاس راستے میں سفر کا پتہ ہی نہ ہو، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے یہ معلوم ہی نہ ہو، اور کسی طرح سے معلوم ہی نہ پڑے تو ہمارا کیا ہوگا؟ بس یہی مثال آج ہماری ہے۔ ہمارے سمجھ میں یہ آتا نہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں۔ ہدایت والی راستے کی سمجھ ہم کو نہیں آ رہی۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، یہ بہت بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں سے 100-200 کو بھی مقصد والی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا قرآن جھوٹ بولا؟ ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر جھٹا کون ہے؟ ہم جھٹے ہیں کہ وہ آیت جھٹی ہے؟ غور کیجئے۔ اے بندہ خدا، جب بھی سوچ، عاجز بن کے سوچو۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں سے تھوڑے بھی ایسے نہیں ہیں جن کو یہ بات سمجھ میں آ رہی۔ اللہ معاف کر، یا تو قرآن جھوٹ بولا، پھر یا تو ہماری زندگی جھوٹی ہے۔ اللہ کی قسم ہماری زندگی جھوٹی ہے، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ ہمارا رب ہرگز ہرگز جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھی طرح سے سمجھیے۔ آپ لوگوں کی نظر میں کتنے ایسے ہیں جو اس بات کو ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ ذرا غور کر کے دیکھیں اپنے آس پاس، ایسے کتنے ہیں جو اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہے، کہ تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے۔ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اپنے آس پاس نظر کر کے سوچیے، پھر ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اے اللہ، ہم کو سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔